پانچ شعبان المعظم ظہور نور صدن السواجدین عنوان 5 شعبان المعظم ظہور نور صدن السواجدین امام زین العابدین مقدمہ اسلامی تاریخ میں مان شعبان اپنی روحانی پاکیزگی عروج ایمان اور مخصوص تاریخی لمحات کے سبب خصوصی مقام رکھتا ہے۔ اسی مان مبارک کی 5ویں تاریخ کو ظہور باوقار صدن الساجدین امام زین العابدین حضرت امام علی بن الحسین واقع ہوا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی زندگی عبادت، صبر، علمی بصیرت اور انسانی اخلاق کا روشن نمونہ ہے۔ اس مضمون میں ہم امام زین العابدین کی زندگی کربلا کے بعد ان کے مقام عزم، ان کی تعلیمات، ان کی دعاؤں و مناجات اور تاریخ میں ان کے اثرات پر روشنی ڈالیں گی۔ تاریخ پس منظر 40 ہجری کے عظیم سانحہ کربلا نے اسلامی امت کو اندر سے جھنجھوڑ دیا۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت نے ایک نئے شعور اور جدوجہد کا آغاز کا۔ اس کربلا کے بعد دنیا نے امام حسین کے زندہ بچے اور اہلا میں ایک نئی ذمہ داری دیکھی۔ اسی سلسلے میں امام زین العابدین کا نام ابھرتا ہے۔ وہ علی بن الحسین تھے، لحاظ نسب میں امام حسین کے بیٹے اور امام اور حضرت فاطمہ کے نواز سے۔ تاریخ میں انہیں صدا الساجدین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نماز و عبادت میں مسلسل مشغول رہتے تھے اور ان کی پوری زندگی ذکر و تسبیح و استغفار میں گزری۔ ولادت و تربیت امام زین العابدین کی ولادت مختلف روایتوں کے مطابق مکہ مدینہ میں ہوئی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان کی تربیت ایک ایسی گرین نبوت میں ہوئی جہاں علم، تقوی، اخلاق اور عدل کو اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ بچپن ہی سے امام نے اپنے والدین سے وہ خصلتیں سیکھیں جو بعد میں انہیں ایک عظیم رہنما بناتی ہیں: صبر، حلم، تقوی، علم اور لوگوں سے کھلے دل سے محبت۔ کربلا میں ان کا مقام کربلا کے دن امام زین العابدین علیل تیجس کی وجہ سے وہ میدان جنگ میں سامنے سے نہیں لڑ سکے، مگر ان کی موجودگی اور سچائی اس واقعہ کی رو بنی رہی۔ وہ اپنے والد امام حسین اور اہل بیت کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرتے رہے اور اہل بیت کو زبردست جذباتی و اخلاقی مدد مہیا کا۔ کربلا کے بعد جب قافلے کو اسیر کر کے لے جایا گیا تو امام زین العابدین نے اپنی تمام نفسی قوت سے اہل بیت کی حفاظت، عزت اور اخلاقی ترتیب کا خیال رکھا۔ لاحق شدہ مصائب اور غم نے انہیں نہ ٹکنے دیا اور نہ جھکنے دیا، بلکہ یہ انہی آزمائشوں کے دوران ان کے ہمت و شکیبائی کے عروج کا دور ثابت ہوئے۔ قیادت اور علمی مقام امام زین العابدین کا دور امامت ایک مخصوص مرحلہ اساس میدان میں ان کے سامنے سخت چیلنجز اور ظلم و ستم کے دور تھے، البتہ انہوں نے اپنے امامت کے فرائض کو علم، دین کی تبلیغ، لوگوں کی تربیت اور اسلامی رہنمائی کے وسیع دائرے میں نبھایا۔ امام نے فقہ، اخلاق اور توحید کی طرف باقاعدہ توجہ دانہوہے نے لوگوں کو عبادت کے روحانی معنی، اخلاقی تقاضوں اور معاشرتی عدل کے بارے میں روشناس کرایا۔ ان کی مجالس میں لوگوں کو علم، حکمت اور تقوی کی تعلیمات ملتی تھے۔ دعا و مناجات صحف سجادیہ امام زین العابدین کی علمی اور روحانی میراث میں سب سے نمایاں صحف سجادیہ ہے۔ یہ ایک عظیم دعا مجموعہ ہے جو ان کے کلمات میں شکر، استغفار، درخواست اور معرفت الہی کا آئینہ ہے۔ صحفہ سجادیہ نہ صرف شیعہ بلکہ اسلامی ادب روحانی میں بھی اہم مقام رکھتا ہے۔ اس میں حضرت نے خدا کے ساتھ فرد کی ذاتی گفتگو، اجتماعی دعا، معاشرتی انصاف اور اخلاقی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کتاب میں انسان کی عاجزی، تقرب الہی کی کوششیں اور رب کے سامنے خودی کا اعتراف واضح روحانت اور اخلاق۔ امام زین العابدین کی زندگی نے عملی اخلاق کو زندگی کے ہر گوشے میں نافذ کیا۔ وہ عبادت کے علاوہ لوگوں کی فکری تربیت اور اجتماعی اصلاح میں بھی سرگرم رہے۔ ان کی تعلیمات میں خالص روحانیت اور عملی تقاضے دونوں شامل تھے، یعنی وہ عبادت کو صرف لفظی عمل نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے انسان کے کردار اور معاشرتی زندگی کا معیار سمجھتے تھے۔ امام نے ہمیشہ ظلم کے خلاف خاموشی کے بجائے حکمت، دعا اور علمی روشنی کے ذریعے درست راستہ دکھانے کی کوشش کی۔ فقہی اور سماجی تعلیمات امام زین العابدین نے فقہ میں وہ مقام رکھا جس نے آئندہ آنے والی نسلوں کے فقہی مباحث کو تشکیل دائن کی۔ تقاضوں میں عدل، انصاف اور فقہی استدلال شامل تھے۔ امام نے معاشرتی ناانصافیوں کے خلاف علم و دلیل کے ذریعے آواز بلند کی اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کا درس داس طرح امام زین العابدین کی امامت کی بدولت اہل بیت کی تعلیمات دور حاضر تک پہنچ سکے۔
صبر و شکیبائی کا نمونہ کربلا کے بعد جو حالات امام نے دیکھے ان میں صبر ان کا سب سے بڑا ہتھیار رہا مصائب اور آلام کے باوجود انہوں نے نہ تو دین کی روشنی کو مدھم ہونے دیا اور نہ اپنی ذمہ داریوں کو بھلایا ان کاف الف صبر صرف تحمل نہیں بلکہ فعال صبر تعین ظلم کے خلاف ثابت قدمی علم کی تلاش اور لوگوں میں امید کی شمع جلائے رکھنے کا صبر امامت کے دوران روابط اور دعوت امام زین العابدین میں اپنے دون امامت میں روایات کی حفاظت احادیث کی شرح لوگوں کو تقوی اور عبادت کی طرف راغب کرنے اور فقہی و عقیدہ جاتی سوالات کا جواب دینے میں گہری خدمات انجام دان ہوئے نے اہل بیت کی تعلیمات کو الفاظ و اعمال کے ذریعے زندہ رکھا اور لوگوں کو اپنے اندرونی و بیرونی اصلاح کے لیے متحرک کیا۔ معاشرتی اصلاحات چونکہ امام نے اپنی تحریک کو علمی اور اخلاقی بنیادوں پر رکھا اس لیے ان کی اصلاحی کوششیں معاشرتی سطح پر دیرپا اثرات چھوڑ گئیں انہوں نے لوگوں میں عدل رحم اور خلوص کی اہمیت اجاگر کی۔ ان کی تعلیمات نے معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق کی حفاظت کی ترغیب دی اور ظلم و ناانصافی کے خلاف شعور بیدار کیا۔ شاعر اور یادگاریں ہر سال 5 شعبان کو ان کے ظہور مبارک کے موقع پر محافل مناجات اور مجالس منعقد کی جاتی مجالس میں ان کی زندگی کے اخلاقی پہلو ان کی دعاؤں کی حرمت اور ان کے صبر و استقامت کو یاد کیا جاتا ہے۔ صحف سجادیے کی تلاوت مناجات کی ادائیگی اور امام کے اقوال و کلمات کی شرح و تفسیر کی جاتی ہے۔ یہ محافل نہ صرف ان کے اسباق کو زندہ رکھتی ہیں بلکہ لوگوں کو روحانی پاکیزگی اور اخلاقی بصیرت عطا کرتی ہیں۔ معاصر دنیا میں ان کا اثر امام زین العابدین کی تعلیمات آج بھی مسلمانان عالم کے لیے مشعل راہن خاص طور پر صحف سجادیے نے معاصر روحانی تحریروں اور دعاویت پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ ان کے اخلاقی اصول سب اور دعاؤں کا پیغام ہر دور میں قابل عمل ہی چاہیے وہ ذاتی جدوجہد ہو یا معاشرتی اصلاح ذاتی اور اجتماعی زندگی میں رہنمائی۔ امام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دین کا عملی مطلب صرف ظاہری عبادات تک محدود نہیں بلکہ دین کا حقیقی مقصد انسان کے باطن اور معاشرت دونوں میں اصلاح ہے۔ امام نے عبادت علم صبر اور اخلاق کو ایک مربوط نظام میں رکھا اور یہی ہمارا رہنما اصول ہونا چاہیے۔ اختتام کلم 5 شعبان المعظم کے دن ظہور امام زین العابدین ہمیں ایک عظیم استاد دعا گا رہنما اور انسان دوست رہبر کی یاد دلاتا ہے۔ ان کی زندگی صبر و استقامت علمی روشنی اور خدا ترسی کا کامل نمونہ ہے۔ آج جب ہم ان کے ظہور کو یاد کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں تقوی اختیار کریں معاشرتی انصاف کے لیے آواز اٹھائیں اور ذاتی و اجتماعی اصلاح کے لیے کوشش جاری رکھیں۔ الحمد صلی علی محمد و المحمد نوٹ یہ مضمون عمومی تاریخی و روحانی نکات پر مبنی ہے اور مختلف روایات و مصادر کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے۔ جی حاضرب کے لیے 05 شعبان المعظم یوم ظہور نور صدن الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پر الفاظ پر مشتمل اردو مضمون حاضر ہے۔ مقدمہ اسلامی تاریخ میں چند شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگیاں عزم تقوی علم و عقل اور روحانیت کا روشن مینار بنی رہیں۔ ایک ایسی عظیم ہستن عالم میں حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام شامل ہیں۔ ان کا ظہور اور حیات اخلاق و عرفان کا ایسا خزانہ ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ 05 شعبان المعظم وہ مبارک دن ہے جب ملتن اہل بیت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ظہور کو یاد کرتی ہے۔ یہ مضمون اسی بابرکت شخصیت کی شخصیت مقام خدمات روحانی اوصاف اور امت پر ان کے اثرات پر روشنی ڈالے گا۔ ولادت اور اولیاء اللہ میں نسبت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا نام کنیت اور القاب احادیث و تراجم میں مختلف انداز میں ملتے ہیں مگر معروف نام حضرت علی بن الحسین علیہما السلام ہے۔ وہ امام حصے کے فرزند اور حضرت امام حصے کے بعد اہل بیت کے ایک عظیم ستون تھے۔ آپ کا لقب زین العابدین اور سید الساجدین اس حقیقت کا اظہار ہے کہ آپ کی زندگی سجدہ عبادت اور بندگی میں گزران کا وجود اپنے اندر اہلیت صبر اور قربانی کے وہ تمام جذبات لیے ہوئے تھا جو عاشورہ اور اس کے بعد کی تحریک کا تسلسل بن گئے۔ ابتدائی عمر اور فضائل خاندانی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی عمر کے ابتدائی ایام میں اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ تمام صدمات دیکھے جو عاشورہ کے دن پیش آئے۔ وہ اس آفت کی حالت میں زندہ بچ گئے اور اسی تجربے نے ان کی شخصیت کو تابناک حکمت صبر اور ضبط میں ڈھال دیا۔ آپ کا خاندانی پس منظر نبوی خاندان کا حصہ تھا لہذا آپ کو دین شریعت اور اخلاقی اقدار میں بنیادی تربیت
بنی نو انسان کے لیے نمونہ بننے والی ملی عاشورہ کے بعد کا عزم عاشورہ کا واقعہ نہ صرف ایک تاریخی سانحہ تھا بلکہ اس نے اہل بیت کی نسلوں پر ایک زندگی بھر کا مشن چھوڑا۔ حق کی آواز بلند کرنا، ظلم کے خلاف مزاحمت اور معاشرے کو اصلاح کی طرف بلانا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس مشن کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ چونکہ وہ وہیں زندہ رہے جنہوں نے کربلا کے مصائب کا بے واسطہ مشاہدہ کیا تھا، اس لیے ان کی تقاریر، دعاؤں اور عملی زندگی میں اس سانحہ کی تلخ نصیحتیں شامل رہیں۔ اپنی تقوی اور علم سے لوگوں کے قلبوہے کو بدلنے کی کوشش کی اور ظلم و ستم کے خلاف صبر و حکمت کا ایسا پیکر بنے جن سے بہت سی نسلیں فیض یاب ہوئیں۔ علم و فقہ میں مقام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام علم و فقہ کے لحاظ سے بڑے معتبر تھے۔ اب کی دعاؤں مخصوص نہ صحف سجادیے صحف امام زین العابدین میں اخلاقی و روحانی تعلیمات کا ایسا جامع مجموعہ موجود ہے جو اسلامی اخلاق، توحید، نماز، تضرع اور انسان اور رب کے رشتے کی باریکیوں کو بے مثال انداز میں پیش کرتا ہے۔ صحف سجادیے کو اوزبورن اہل بیت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دعاؤں کے ذریعے بندے کے خالق سے تعلق کا نہایت حسین نقش ملتا ہے۔ فقہ و شریعت کے موضوعات میں بھی اب کے اقوال اور عمل مسلمانوں کے لیے مشل راہ بنے۔ اپنے علم کو عمل سے جوڑا اور علم الہیت، اخلاق اور عبادات میں ایک متوازن رویہ اختیار کیا۔ روحانیت اور اخلاقی اوصاف حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی روحانیت کا مرکز تقوی، توکل، خاموشی اور مستقل ذکر اللہ تھا۔ اپنے عبادت کو محض ظاہری اداؤں تک محدود نہ رکھا بلکہ اسے دل کی تجدید اور کردار سازی کا ذریعہ بنایا۔ اب کی سادگی، عاجزی اور لوگوں کے ساتھ احترام بھرا رویہ اہل زمانہ کے لیے بہترین مثال تھا۔ اپنی زندگی میں محرومی، غربت اور امتحانات کو قبول کیا مگر ہمیشہ اللہ کی رضا میں موافقت رکیاس لیے۔ آپ کو زین العابدین یعنی عبادت مندوں کی زینت کہا گیا۔ سماجی اصلاح اور نصیحت، اپنے لوگوں کی اصلاح میں نہایت حکمت اور شفیق مزاجی کا مظاہرہ کا آزمانا طفیل ظلم یزیدی اور عباسی حکمرانوں کے زیر سایہ۔ امام علیہ السلام نے دلائل اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ اب کی نصیحتیں فرد و معاشرہ، اخلاقی کردار سازی، عدل اور حقوق انسان کے تحفظ پر مبنی تھیں۔ اپنے ایسے موضوعات پر بھی روشنی ڈالی جن پر وقت کے حکمران کم توجہ دیتے تھے، مثلاً دولت و شہرت کے فتنے، مذہبی حرکات میں ریاکاری اور انسانوں کے باہمی حقوق۔ دعاؤں کا مجموعہ صحف سجادیے جو امام زین العابدین علیہ السلام کی بہترین علمی و روحانی میراث ہے، امت مسلمہ میں بہت قدر کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ اس میں متعدد دعاؤں کا جامع انداز موجود ہے جن میں شکر، توبہ، استغفار، شفاعت اور انسانی مصائب و حاجات کا اظہار ملتا ہے۔ یہ دعائیں نہ صرف فقہی دعاؤں کا مجموعہ ہیں بلکہ اخلاقی اصولوں، سماجی عدل و انسانی حقوق کی بھی روشنی دیتی ہیں۔ عصر حاضر میں بھی صحف سجادیے سے بہت سی درسگاہیں منعقد ہوتی ہیں اور علماء و مبلغون اس کی روشنی میں اپنے بیانات کو ترتیب دیتے ہیں۔ تعلیم و تربیت میں خدمات، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کو خان دلو اور خان تربیت دونوں طرح سے عام کیا۔ اپنے شاگردوں کو حقیقی علم کے ساتھ عملی زندگی گزارنے کی تربیت دی، اپنے خاندان نبوت کی سنت کو زندہ رکھا اور علم، قرآنی و حدیث مطالب کو آئندہ نسلوں تک پہنچایا۔ اس تربیت نے بعد ازاں فقہی و حکمی مکاتن فکر کو وجود میں لانے میں مدد دی۔ صبر، شہادت اور امتحانات اب کی زندگی صبر و استقامت کی مثال تھی۔ کربلا کے بعد اپنے نہایت سخت حالات میں صبر کیا، اہل بیت کے مصائب سہ کر بھی اپنے مشن کو ترک نہ کیا۔ اب کی زبان سے نکلنے والے الفاظ میں صبر و دعا کا امتزاج ملتا ہے جو ہر مصیبت زدہ انسان کے لیے سلوک کا راستہ دکھاتا ہے۔ اپنے ظلم کے سامنے چاپ کا انتخاب نہیں کیا مگر بیجا جہاد اور بلا ضرورت خونریزی سے بھی گریز فرمایا۔ یہی حکمت عملی امت کے لیے مشل راہ بنی۔ انسانی کرم اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیشہ انسانیت کے ساتھ حسن سلوک اور کرم کا مظاہرہ کیا، چاہے وہ دیکھے نہ جانے والے فقیر ہوں یا مظلوم۔ اپنے ہر ایک کی مدد اور رہنمائی کی۔ اب کے افعال میں ہم آہنگی اور اخلاص نظر آتی تھی۔ اس نے لوگوں کو متاثر کیا اور کئی دل اب کی طرف راغب ہوئے۔ ایثار اور سخاوت اب کے کردار کے نمایاں پہلو تھے۔ علم، اثرات اور وراثت، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی علمی وراثت نے آگے چل کر اسلامی علوم کی تشہیر میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کے اقوال، دعام
اور سیرت نے اسلامی اخلاقیات، تصوف اور فقہ میں گہرے اثرات مرتب کیے۔ متعدد علمی مکاتب نے آپ کی تعلیمات سے سرمشق لیا اور اہل بیت کی پیروی کو بنیاد فکر بنایا۔ آج کے دور میں بھی علماء، مفسرین اور خطبہ آپ کی تعلیمات کو حوالہ بنا کر لوگوں کی رہنمائی کرتے آؤ۔ اس حاضر میں افادیت ہم جب بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی ایسی چیزیں پاتے ہیں جو موجودہ دور کے مسائل کے حل میں مددگار ہیں۔ صداقت، صبر، انصاف، علم کی اہمیت اور روحانیت کا توازن۔ دور جدید میں جہاں مادو اور روحانی کشمکش بڑھ چکی ہے، وہاں امام علیہ السلام کی تعلیمات انسان کو داخل چھوٹیے سکون، تحمل اور مضبوط اخلاق سکھاتی ہیں۔ ان کی دعاؤں سے انسان کو اپنے رب کے ساتھ مستحکم رشتہ قائم کرنے کی دعوت ملتی ہے، جو فرد کو ذہنی اور روحانی طور پر مضبوط بناتی ہے۔ تعلیمات اخلاقی مخصوص نکات۔ ایک، توکل الہی اور یقین۔ امام علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات میں اللہ پر بھروسہ ہی نجات کا راستہ ہے۔ دو، شکر گزاری۔ ہر نعمت کے لیے شکر ادا کرنا ایک مستقل رویہ ہونا چاہیے۔ تین، عدل و انصاف۔ معاشرتی قوانین میں عدل کی اہمیت امام کی تعلیمات کا نمایاں لازم ہے۔ چار، غمخواری و ہمدردی۔ انسانیت کے دکھ میں شریک ہونا اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، جسے امام نے اپنی ساری زندگی میں اپنایا۔ پانچ، علم و عمل کامل۔ علم تبھی قیمتی ہے جب وہ عمل سے مربوط ہو۔ امام نے اسی اصول پر زندگی گزاری۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں اور معاشرتی اصلاح صحف سجادیے میں جن دعاؤں کا ذکر ملتا ہے، وہ فردی اصلاح کے ساتھ ساتھ اجتماعی اصلاح کی بنیاد بھی ہیں۔ امام نے دعاؤں کے ذریعے اللہ سے رہنمائی، عدل اور ہدایت کی درخواستیں کیں جو براہ راست معاشرتی اصلاح سے منسلک تھیں۔ انہوں نے طالب علم و عوام اور حکمرانوں سب کو اخلاقی قدروں اور عدل و انصاف کی دعوت دی۔ یہی وجہ ہے کہ صحف سجادیے کو آج بھی سماجی و اخلاقی نصاب میں بڑے احترام سے پڑھا جاتا ہے۔ نماز، سجدہ اور اندرونی تعلق۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے سجدوں میں جو راز تھا، وہ ان کے قلب کی ٹھنڈک اور روحانیت کا سنگ بنیاد تھا۔ اپنے عبادت کو محبت الہی اور خوف الہی کے توازن کے طور پر اپنایا۔ اب کی نماز میں عاجزی، خشوع اور القابلی کیفیت واضح ملتی ہے۔ اسی لیے آپ کو سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ وہ ساجد جو دل سے سجدہ کرتے تھے، نہ کہ محض شکل و صورت کے لیے۔ خاتمہ۔ 05 شعبان المعظم کا دن، جب ہم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ظہور کو یاد کرتے ہیں، محض ایک تاریخ نہیں بلکہ اس علم و عمل، تقوی اور روحانیت کی یاد دہانی ہے جسے ہر مومن اپنی زندگی میں جگہ دے سکتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی گفتار و کردار سے ایک ایسی مثال قائم کی جس پر چل کر نہ صرف فردی اصلاح ممکن ہے بلکہ معاشرتی فلاح و بہبود کا راستہ بھی کھلتا ہے۔ ان کی سادہ پر سادہ زندگی، دعاؤں کی عمق اور دعوت حق و انصاف آج بھی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات کو صرف یاد رکھیں نہیں بلکہ اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ان کے نقش قدم پر چل کر ایک بہتر، عادل اور بااخلاق معاشرہ قائم کیا جا سکے۔ دعائے اختتامیہ۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق دے، ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت سے سبق سیکھ کر اپنی زندگیاں سنوارنے کی ہمت عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو حق و عدل کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہی مضمون پاور پوائنٹ PDF اپنے دوست فارمیٹ میں بھی بنا دوں، اس میں مخصوص احادیث، تاریخی حوالہ جات، صحیح احادیث کی نشاندہی شامل کر دوں۔ بتا دیجئے میں اسی طرز میں اضافہ کر دوں۔ 05 شعبان المعظم ظہور نور صدن الساجدین امام زین العابدین الفاظ پر مشتمل مضمون۔ مقدمہ۔ اسلامی تاریخ کے صفحات میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی کی روشنی صدیوں تک رہتی ہے۔ امام زین العابدین حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام، جنہیں عام طور پر الساجدین اور زین العابدین کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ 05 شعبان المعظم کو ان کے ظہور بسعادت کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ دن محض ایک ولادت کا واقعہ نہیں بلکہ انسانیت کے لیے علم، صبر، عبادت اور تقوی کی ایک مثال کا آغاز تھا۔ اس مضمون میں ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصی، مذہبی اور اخلاقی خدمات، ان کے اثار تربیتی اور ان کے ظہور کے معنوی پہلوؤں پر تفصیلا روشنی ڈالیں گے۔ زندگی کا پس منظر۔ حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام کی ولادت مکہ معظمہ مدینہ منورہ۔ مختلف مصادر میں اختلاف رائج ہے۔
میں ہوئی اب امام حسین علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت امام زین العابدین کا لقب اب کی مخلصانہ عبادت اور سجود کی افراد کا ثمر تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں روحانیت، دعا اور خلق حسنہ کو عظمت بخشی۔ اپنے کربلا کے المناک واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس صدمے کے باوجود ایمان، صبر اور اخلاق کے علم کو زندہ رکھ علم دین اور اخلاقی خدمات۔ امام زین العابدین علیہ السلام نہ صرف ایک عابد تھے بلکہ ایک عظیم مصلح عالم اور مربی بھی تھے۔ اپنے احادیث، اخلاق اور فقہ کے شعبوں میں بے شمار تعلیمات دی جو آنے والی نسلوں کے لیے روشنی کا مینار بن گئیں۔ امام کی تعلیمات میں خصوصی طور پر تقوی، صدق، انکساری اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مرکزیت حاصل تھی۔ آپ کی دعا صحفہ سجادیہ چھوٹی روحانیت کا ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ اس میں اللہ کے نام، اس کی حمد، اس کے حضور التجا اور انسان کی اصلاح کی بے مثال مثالیں موجود۔ صحفہ سجادیہ دعاؤں کا خزانہ۔ صحف سجادیہ کو اسلام کی روحانی وراثت میں ایک نگینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ایسی دعائیں شامل ہیں جو آبادی کیفیت، اخلاقی اصلاح، اجتماعی انصاف اور انسانیت کی فلاح کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ یہ دعاؤں کا مجموعہ فرد کو ذاتی طور پر اللہ کے قریب لاتا ہے اور معاشرتی سطح پر انصاف، ہمدردی اور مساوات کا درس دیتا ہے۔ ہر دعا میں ایک فلامصنف زندگی پوشیدہ ہے۔ جہاں فرد اپنی عاجزی کو تسلیم کرتا ہے وہاں نونغو وہ معاشرے میں بہتر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کربلا کے بعد صبر و استقامت۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک کلیدی مقام رکھتا ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اس المیہ کو برداشت کرتے ہوئے ایک نیا باب کھولا۔ کربلا کے بعد آپ کی زندگی ایک صبر کی مثال بنی۔ اپنی ذات کو سیاست، دنیاوی لذت اور عارضی فخر سے دور رکھا اور عاشقان حقیقت کو ہمت دپ نے ظلم کے خلاف اپنا احتجاج اخلاقی، معنوی اور دعا کے شعبوں میں جاری رکھا اور اس طرح ظلم کے خلاف جدوجہد کے ایک نفیس اور علمی طریقے کو متعارف کروایا۔ تعلیم و تربیت کا کردار۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیمات میں خاندان، بچوں کی تربیت اور سماجی ذمہ داریوں پر خاص زور ملتا ہے۔ اپنے انسانیت کو سکھایا کہ والدین قرابو ہے اور معاشرے کے ساتھ حسن سلوک بنیادی فریضہ ہپچوہے کی تربیت میں تقوی، علم، ادب اور اخلاقی اقدار پر زور دیا گیا۔ اپنے علم کو صرف کتابی علم تک محدود نہیں رکھا بلکہ عمل میں لانے پر بھی زور دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے شاگردوں اور مریدین نے آئندہ نسلوں میں آپ کی تعلیمات کو زندہ رکھا۔ امام کا کردار بطور روحانی رہنما سجادین علیہ السلام نے مولویانہ طرز اور رسمی مذہبی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ ہر فرد کے دل و دماغ پر اثر انداز ہونے والا پیغام دیا۔ آپ کا پیغام محبت الہی، انسانی ہمدردی اور عمل صالح تھا۔ اپنے دعائیں اور مناجات کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کی کوشش کی اور عبادت کو محض رسمی عمل سے بڑھا کر زندگی کا ایک عملی دستور بنا دا۔ معاشرت، انصاف اور تقوی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے معاشرتی انصاف کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کی تعلیمات میں امیر و غریب، طاقتور و کمزور سب کے حقوق کا احترام شامل تھا۔ اپنے ظلم و ستم کے خلاف صریح الفاظ میں اپنی بات کہی مگر اس کی شکل ہمیشہ اخلاقی اور روحانی تھی، یعنی اپنے قوت زبان اور حکمت کے ذریعے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا۔ تقوی اب کی زندگی کا مرکزی محور تھا جسے اپنے ہر عمل میں دکھایا، خواہ وہ عبادت ہو یا معاشرتی روابط۔ روحانیت میں میانہ روی۔ اگرچہ امام علیہ السلام شدید عابد تھے لیکن اپنے روحانیت میں میانہ روی کا درس بھی دیا۔ آپ کے نزدیک عبادت کا مقصد خدا کی قربت ہے، نہ کہ دکھاوا آریہ۔ اسی لیے اپنے لوگوں کو نصیحت کی کہ اپنی عبادات میں خلوص اور صداقت ضروری ہے۔ اس خلوص نے آپ کو زن الساجد ین کا لقب عطا کیا کیونکہ آپ کے سجود میں دل کی پوری لگن اور اللہ کی محبت جھلکتی تھی۔ عالمی اور تاریخی اثرات۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی علمی اور روحانی میراث نے اسلامی تہذیب کے مختلف شعبوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ فقہ، اخلاق اور عرفان کے میدان میں آپ کی تعلیمات نے نئی نسلوں کو متاثر کیا۔ صحف سجادیہ اور آپ کی دیگر تعلیمات نہ صرف شیعہ برادری کے اندر اہمیت رکھتی ہیں بلکہ اسلامی روحانیت کے دوسرے مکاتب فکر میں بھی قابل احترام ہیں۔ آپ کے خطوط، فرمان اور دعاؤں نے مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر پوری دنیا میں لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ 05 شعبان المعظم معنوی اہم عید۔ 05 شعبان المعظم کو امام زین العابدین علیہ السلام کے ظہور کے طور پر منانا ہمارے لیے محض ایک تاریخی یاد دہانی نہیں بلکہ یہ موقع ہے جب ہم ان کی تعلیمات پر غور کریں
اور اپنی زندگی میں ان کے اسو حسنہ کو اختیار کریں۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی قیادت اقتدار و شہرت سے نہیں بلکہ قرب الہی علم اور اخلاق سے جنم لیتی ہے۔ 05 شعبان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم کے سامنے خاموشی کبھی شائن فخر نہیں مگر احتجاج کا انداز حکمت اور صبر سے ہونا چاہیے، جیسا کہ امام نے دکھایا۔ آج کے معاشرے میں امام کا پیغام آج کے دور میں جہاں مادیت، شہرت اور فوری نتائج کا دور ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا پیغام ہمیں انسانیت کی اعلیٰ اقدار کی طرف بلاتا ہے۔ اب کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ایک عبادت میں خلوص لازمی ہے، عبادت کا مقصد خود نمائی نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی ہے۔ 2 علم کو عمل سے جوڑنا ہوگا، صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ 3 صبر اور استقامت، مشکلات میں ثابت قدمی اختیار کریں۔ 4 انصاف و مساوات، معاشرے کے پسماندہ طبقوں کا خیال رکھ۔ 5 دعا کو ترک نہ کرے، دعا فرد کی روحانی طاقت ہے۔ تقاریب اور یادگاریں 05 شعبان کے موقع پر مساجد، امام بارگاہیں اور علمی مجالس منعقد کی جاتی ہیں، جہاں امام کی حیات، خطبات اور دعاؤں پر گفتگو ہوتی ہے۔ محافل ذکر، خصوصی قرات، صحف سجادیے اور تربیتی لیکچرز کے ذریعے نوجوانوں کو امام کی سیرت سے روشناس کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے اجتماعات نہ صرف تاریخ کو زندہ رکھتے ہیں بلکہ ایک مثبت تربیتی ماحول بھی تشکیل دیتے۔ آوے عمل زندگی کے لیے دروس، امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سے چند عملی دروس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ روزانہ میرا باؤ دعا، اپنے دن کو دعا اور ذکر سے شروع کریں جیسے امام نے اپنی زندگی میں عادت بنا رکھی تھی۔ اخلاقی کردار سازی، ہر رشتے میں انصاف، سچائی اور ہمدردی اپنائیں۔ علم و عمل کا امتزاج، جو علم حاصل کریں اسے روزمرہ زندگی میں نافذ کریں۔ صدموں میں صبر، مشکلات میں شک و کم اور عمل زیادہ کر خدمت، خلق دوسروں کی فلاح کے لیے خود کو وقف کریں، خواہ وہ چھوٹی خدمت ہی کیوں نہ ہو۔ نتیجہ 05 شعبان المعظم پر ظہور نور صدن الساجدین، امام زین العابدین علیہ السلام ہمیں ایک ایسی شخصیت سے روشناس کرواتا ہے جس نے اپنی زندگی کو عبادت، علم، صبر اور انصاف کے لیے وقف کر دیا۔ اب کی حاتم طیبہ اور علمی ورثہ آج بھی انسانیت کے لیے مشن راہ۔ امام کا پیغام وقت حاضر میں بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا کہ صدیوں پہلے۔ 28 میں خود سازی، سماجی ذمہ داری اور اللہ کے ساتھ گہرا تعلق شامل ہے۔ اگر ہم امام کے اسو حسنہ کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنائیں تو معاشرہ زیادہ انسان دوست، منصف اور ہمدرد ہوگا۔ اس لیے 05 شعبان کا دن ہمیں صرف یاد رکھنے کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے بھی دیا گیا ہے۔ دعائی خیر اللہ تعالی ہم سب کو امام زین العابدین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں علم و عمل، صبر و استقامت اور انصاف و ہمدردی کے جذبات کو شامل کرے، ہمیں اپنی زندگیوں میں ان کی تعلیمات کے مطابق بڑھنے اور معاشرے کو بہتر بنانے کی صلاحیت دے۔ آمین۔